اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لابا کردن موش مر چغز را کہ بہانہ میندیش او در نیسیا مینداز انجاہ آں حاجت میرا کہ فت تاخیر آفات و صوفی ابن الوقت و ابن دست از دامن پدر باز ند اور اردو اب مشفق صوفی کے وقت ست او را بنگرش فرد محتاج نگر داند چندانش مستغرق دارد در گلزار مرتع الحسنات خویش کہ چوں عوام منتظر مستقبل نہ باشد نہ دہری باشد او نہ قدری نہ نہری باشد او نہ دہری کہ لیسا عند اللہ صباح ولا مساء ماضی والمستقبل و ازل و ابد انجانبہ شد آدم علیہ السلام سابق و دجال مسبوق نبا شد کہ این رسوم در خطۂ عقل جزوی ست اور روح حیوانی را در عالم لا مکان و لا زمان این رسوم نبا شد پس او ابن وقت ست کہ لا یفہم منہ الا تفرقۃ الازمنہ چنانچہ ان اللہ تعالی واحد فہم شود و نفی دوئی نہ حقیقت واحدی، یعنی چوہے کا مینڈک کی خوشامد کرنا کہ بہانہ نہ سوچ اور میری ضرورت کے پورا کرنے کو ادھار میں نہ ڈال کیونکہ تاخیر میں مصیبتیں ہیں اور صوفی ابن الوقت ہے اور بیٹا باپ کے دامن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے اور صوفی کا مہربان باپ جو کہ وقت ہے اس کی نگہداشت کرتا ہے، آئندہ کے لیے اس کو محتاج نہیں بناتا ہے اور اس کو اپنے حسنات کی چراگاہ کے چمن میں اس قدر مصروف رکھتا ہے کہ وہ عوام کی طرح آنے والے زمانے کا منتظر نہیں ہوتا ہے، وہ نہ دہری ہوتا ہے نہ قدری، نہ منع کرنے والا ہوتا ہے اور نہ زمانے سے ساز باز کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ صبح ہے نہ شام، گزرا ہوا زمانہ اور آنے والا زمانہ اور ازل اور ابد وہاں نہیں ہے، آدم علیہ السلام پہلے اور دجال بعد میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں جزوی عقل کے دائرے میں ہیں اور عالم لامکان و لازمان میں حیوانی روح کے لیے یہ رسمیں نہیں ہیں، تو وہ ابن الوقت ہے کہ اس سے زمانوں کے تفرقے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے سمجھ میں آتا ہے اور دوئی کی نفی نہ کہ واحدی حقیقت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے یہی بات بتائی ہے کہ ادھار سے نقد بہتر ہے۔ صوفی نے کہا آج کے 1 درہم کے بجائے کل کو 3 درہم کیا 100 درہم بھی مجھے پسند نہیں ہیں، نقد تو ایسی چیز ہے کہ اس کا چپت بھی ادھار کی عطا سے اچھا ہے، خصوصاً تیرا چپت تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ میری گدی اور اس پر چپت لگنا تیرے عاشق ہیں، جب نقد بہرحال بہتر ہے تو بھی آ جا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاندنی بخشنے والے ایک صاحب نے ایک صوفی سے کہا اے وہ کہ میری جان تیرے قدموں کا فرش ہے، اے میرے شاہ تو آج 1 درہم لینا چاہتا ہے یا کل کو چاشت کے وقت 3 درہم؟ اس نے کہا میں آج 1 درہم پر زیادہ راضی ہوں، اس سے بھی کہ آج 1 ہو اور کل کو 100 درہم ہو، نقد تماچا ادھار بخشش سے بہتر ہے۔ اب میں نے تیرے سامنے گدی کر دی، نقد دے دے، خصوصاً وہ تماچا جو تیرے ہاتھ سے ہو کیونکہ گدی اور اس کا تماچا تجھ پر عاشق ہے۔ خبردار اے جاں اور جہان کی خوشی آ جا، اس کے وقت نقد کو بہت غنیمت سمجھ۔ چاند کا وہ چہرہ رات کے چمک چلنے والوں سے نہ چھپا، اے جاری پانی اس نہر سے روگدانی نہ کر تاکہ جاری نہر ملے، تاکہ جاری نہر سے نہر کا کنارہ مسکرا پڑے اور چنبیلی نہر کے کنارے سے سر ابھارے، تو جب نہر کے کنارے پر جھومتا سبزہ دیکھے دور سے سمجھ جا وہاں پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر علامتیں ہیں فرمایا ہے کیونکہ سبزہ زار بارش کا مخبر ہے، اگر رات
برسے کوئی شخص نہ دیکھے، اگر رات میں برسے کوئی شخص نہ دیکھے، کیونکہ ہر انسان اور سانس نیند میں ہوتا ہے، ہر خوبصورت چمن کی تازگی مخفی بارش کی دلیل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں رات کا مسافر ہوں، تیرا چہرہ چاند ہے، چاند کو رات کے مسافر سے چھپانا مناسب نہیں ہے۔ میں نہر ہوں، تو آب رواں ہے، پانی کو نہر میں آنا چاہیے، پانی پہنچنے سے نہر کے کنارے مسکرا پڑتے ہیں اور ان پر پھول بوٹے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اے مخاطب، جب تو نہر کے کنارے سبزہ دیکھے تو دور سے سمجھ لے کہ نہر میں پانی ہے، یعنی کسی شخص کے انوار و برکات سے اس کے صاحب نسبت ہونے کو سمجھ لے۔ نیکی کے آثار پیشانی پر ہوتے ہیں، سیاہی لیے ہے کہ سبزہ زار اشارہ کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ اگر رات میں بارش ہوتی ہے، بارش کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن صبح کو سبزے پر تازگی دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ رات بارش ہوئی ہے۔ پھر چوہے کی گفتگو شروع کی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بحکایت موش و چغز آبی، یعنی چوہے اور پانی کے مینڈک کی حکایت کی جانب رجوع۔ اے میرے بھیا، میں خاکی ہوں، تو آبی ہے، لیکن تو رحمت کا شاہ اور عطا کرنے والا ہے۔ تو حصہ اور عطا میں ایسا کر کہ وقت اور بے وقت خدمت میں پہنچتا رہوں۔ نہر کے کنارے میں تجھے دل سے پکارتا ہوں، میں منظوری کی عنایت نہیں دیکھتا ہوں۔ پانی میں آنا مجھ پر بند ہے، کیونکہ میری ساخت مٹی سے ہوئی ہے، یا کوئی قاصد یا کوئی علامت مددگار بنا تاکہ میرے پکارنے سے تجھے باخبر کر دے۔ اس معاملے میں ان دونوں دوستوں نے بحث کی۔ اس بحث کے آخر میں یہ طے ہوا کہ ایک لمبا ڈورا حاصل کر لیں تاکہ ڈورے کے کھینچنے سے راز کھل جائے۔ ایک سرا اس خمیدہ بندے کے پاؤں پر بندھا ہوا ہونا چاہیے اور اس کا دوسرا سرا تیرے پاؤں پر، تاکہ اس ترکیب سے ہم دونوں جمع ہو جائیں، مل جل جائیں، جس طرح جان بدن سے جسم جان کے پاؤں پر ڈورے کی طرح ہے، اس کو آسمان سے زمین پر کھینچ لاتا ہے۔ جان کا مینڈک بے ہوشی کی نیند کے پانی میں، جسم کے چوہے سے چھوٹ کر خوشی میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر چوہے کی گفتگو شروع کی ہے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا کہ اگرچہ میں خاکی ہوں اور تو آبی، اس لیے میں تیرا ہم جنس نہیں ہوں، لیکن تو شاہ رحمت اور عطا کی طرف منسوب ہے اور عطا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایسا موقع دے دے کہ وقت بے وقت تجھ سے مل لیا کروں۔ چوہے نے مینڈک سے کہا کہ میں نہر کے کنارے پر آ کر آپ کو پکارتا ہوں، لیکن آپ جواب عنایت نہیں کرتے۔ چونکہ میں خشکی کا جانور ہوں، اس لیے پانی میں نہیں جا سکتا، یا تو کوئی پیغامبر یا کوئی ایسی علامت مقرر کر دیجئے کہ میری آواز آپ کو پہنچ جایا کرے۔ چوہے اور مینڈک میں یہ طے ہو گیا کہ ایک بڑا ڈورا ہو جس کا ایک سرا چوہے کے پاؤں میں اور ایک سرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا ہو۔ جب ضرورت ہو تو دونوں میں سے ہر ایک اس ڈورے کو کھینچ لیا کرے، دوسرے کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بلا رہا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کا تعلق روح کے پاؤں کا ڈورا ہے جو اس روح کو آسمان سے کھینچ لاتا ہے۔ روح کا مینڈک نیند کی حالت میں جسم کے چوہے سے رہائی پا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم کا چوہا اس ڈورے کے ذریعے اس کو پھر کھینچ لیتا ہے۔ اس کھچاؤ سے جان بہت سی کڑواہٹیں محسوس کرتی ہے۔ اگر گندا دماغ چوہے کی کشش نہ ہوتی تو مینڈک پانی میں مزے اڑاتا۔ اس کا باقی جس روز تو نیند سے بیدار ہوگا تو
کو نور عطا کرنے والے سے سن لے گا۔ ڈورے کے سرے کے ایک گرہ میرے پاؤں پر، دوسرے سرے کی گرہ تو اپنے پاؤں پر لگا لے تاکہ میں اس خشکی میں کھینچ سکوں۔ تجھے اب ڈورے کا سرا ظاہر ہو گیا۔ یہ بات مینڈک کے دل کو کڑوی لگی کہ یہ خبیث مجھے گرہ میں پھانستا ہے۔ بہتر انسان کے دل میں جو کراہت آتی ہے وہ مصیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ اس فراست کو اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ، نہ کہ وہم۔ دل کے نور نے لوح محفوظ سے سمجھا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسم کا چوہا پھر اس کو کھینچ لاتا ہے۔ اگر جسم کا چوہا روح کے مینڈک سے وابستہ نہ ہوتا تو روح کا مینڈک پانی میں عیش کرتا۔ جسم اور روح کا یہ تو دنیاوی زندگی میں حال ہے۔ قیامت میں پھر جب روح جسم سے وابستہ ہوگی تو اس کے احوال اللہ تعالیٰ سے سن لینا۔ چوہے نے کہا جب تیرے پاؤں میں ڈورا بندھا ہوا ہوگا میں تجھے خشکی میں کھینچ کر لا سکوں گا۔ اب معاملہ حل ہو گیا۔ مینڈک کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ چوہا مجھے پھانسنا چاہتا ہے۔ روشن ضمیر انسان کو جو بات ناگوار ہوتی ہے وہ یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مومن میں یہ فراست اللہ کی صفت ہے جو مومن کے دل کے نور نے اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل کی ہے۔ لوح کل سے یہاں مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا علم یعنی لوح محفوظ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف جانے سے ہاتھی کا رکنا، فیلبان کی کوشش اور آجا کی آواز سے ہاتھی کا پاؤں کعبے کی جانب نہ چلتا تھا، باوجود پوری لاتیں مارنے کے نہ بہت اور نہ تھوڑا۔ تو کہتا خود اس کے پاؤں سوکھ گئے ہیں یا اس کی خوفناک جان مردہ ہو گئی ہے۔ جب اس کا سر یمن کی جانب کرنے نر ہاتھی دوڑ کر قدم اٹھانے لگتا۔ ہاتھی کی حس غیب کی مصیبت سے واقف تھی جیسی کہ واردات والے دل کی حس ہوتی ہے۔ کیا یہ نہیں ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نبی نے جس وقت ان سے یوسف علیہ السلام کو بڑوں نے مانگا، کیا یہ نہیں ہوا کہ یعقوب نبی پاک خصلت نے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے سب بھائیوں سے جب ان بھائیوں نے باپ سے مانگا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے جنگل کی جانب لے جائیں، سب نے ان سے کہا کہ آپ نقصان کا خیال نہ کریں، اے ابا ایک دو روز ان کو موقع دے دیجئے، آپ ہمیں محافظ کیوں نہیں سمجھتے، اپنے یوسف علیہ السلام کو محافظوں کے سپرد نہیں کرتے تاکہ ہم مل کر سبزے زاروں میں کھیلیں، ہم اس درخواست میں امین اور نیکوکار ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ ان کو میرے پاس سے لے جانا میرے دل میں رنج اور بیماری کو مشتعل کرے گا، میرا یہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے کیونکہ عرش کے نور سے دل روشنی رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ بات کہ آنے والی مصیبت کو مومن کا دل تاڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات یہ بات جانور کے دل میں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ابرہہ جب اپنا ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا تو وہ ہاتھی آنے والی مصیبت کو تاڑ گیا تھا اور اس کا قدم خانہ کعبہ کی طرف نہ اٹھتا تھا۔ جب اس ہاتھی کا رخ یمن کی طرف موڑتے تھے تو دوڑنے لگتا تھا۔ جب ہاتھی کا یہ حال تھا تو سمجھ لو کہ جس قدر کہ جس ولی پر قلبی واردات ہوں اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی خفیہ بات کو تاڑ گئے تھے۔ سب بھائیوں نے کہا کہ نہ ڈریے اور یوسف کو اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی ہے، یہ میرا دل کبھی صحیح بات سے تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ فساد پر پکی دلیل تھی، قضائے خداوندی سے وہ اس کو گنتی میں نہ لائے، ایسی علامت ان سے چھوٹ گئی کیونکہ قضائے خداوندی اس وقت حکمت میں تھی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اندھا کنویں میں گر جائے، بڑا تعجب راستہ دیکھنے والے کا گرنا ہے۔ اس قضائے خداوندی کی طرح تصرف ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی چشم بندی ہے، دل اس کے ہنر کو جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا ہے، اس کا لوہا اس کی مہر کے لیے موم بن جاتا ہے۔ گویا دل کہہ دیتا ہے کہ اے شخص اس قضا کا جھکاؤ، جب اس میں ہے جو بھی ہونے دے۔ وہ اپنے آپ کو اس غفلت میں کر دیتا ہے، اس کی رسی میں جاں کو باندھ دیتا ہے۔ اگر وہ بلند مرتبہ اس معاملے میں مات کھا جاتا ہے، وہ مات نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے، اس کو ایک مصیبت 100 مصیبتوں سے نجات دے دیتی ہے۔ ایک باز نیچے اترنا اس کو بہت سی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ وہ ناقص شوخ کہ اس کو شراب نے رہائی دے دی، لاکھوں بھدے خاموں کے خمار سے انجام کار وہ پختہ اور استاد ہو گیا۔ اس نے دنیا کی غلامی سے چھلانگ لگائی، آزاد ہو گیا۔ وہ نہ مٹنے والی شراب سے مست ہو گیا، وہ لوگوں سے ممتاز ہو گیا، چھوٹ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی احساس سے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بھائیوں کی بات میں فساد مخفی ہے، لیکن اس کے باوجود قضائے خداوندی میں چونکہ ایسا ہوتا تھا، لہٰذا وہ پھر بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے دل کی بات سے درگزر کی، چونکہ اس معاملے میں اللہ کی جانب سے ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نور دل حاصل تھا، پھر بھی وہ فریب میں آ گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی دل کا اندھا فریب کھا جاتا تو تعجب نہ ہوتا۔ قضائے خداوندی کے بھی عجیب تصرفات ہیں، وہ بینا کو بھی نابینا بنا دیتی ہے اور خدا کی مشیت اس کی آنکھ کا پردہ بن جاتی ہے۔ جب تقدیر خداوندی کسی معاملے میں آڑے آتی ہے تو انسان یقینی بات میں بھی تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل کا پختہ ارادہ نرم پڑ جاتا ہے، گویا دل اپنے ارادے کے خلاف اس قضا کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دل اپنے ارادے سے اپنے آپ کو غافل بنا لیتا ہے اور باغ قضا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اگر کوئی باطنی نور والا اپنے احساس کے خلاف سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دراصل مغلوبیت نہیں ہے بلکہ قدرت کی جانب سے آزمائش ہے کہ وہ اپنے ارادے کے خلاف پر قضا سے وہ راضی ہے یا نہیں۔ قضا کی وجہ سے جب وہ بلا میں پھنستا ہے اور اس پر رضا کا اظہار کرتا ہے تو سینکڑوں مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اس کا یہ گرنا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہ دلیری میں ناقص تھا، اب جب کہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو سینکڑوں فاسد خیالات سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کامیابی کے نتیجے میں وہ پختہ اور استاد بن جاتا ہے اور دنیا کے وسوسوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب غیر اللہ سے نجات پا کر وہ توحید کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اب اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کے تقلید سے کمزور اعتقاد سے ان کی بے بصیر کی آنکھ کے خیال سے تعجب ہے، ان کا علم کیا تدبیر کرے گا۔ بے نشان دریا کے اتار اور چڑھاؤ کے سامنے اس بیابان سے یہ عمارتیں آئی ہیں، ملک اور بادشاہی اور وزارتیں آئی ہیں۔ اس بیابان عدم سے شوق کے مست جماعت در جماعت عالم شہادت میں آ رہے ہیں۔ اس صحرا سے قافلہ در قافلہ ہر شام و صبح کو پہنچ رہے ہیں، آتا ہے اور ہمارا گھر گروی کر لیتا ہے کہ میں آ گیا، ہماری باری آ گئی، تو چلا جا۔ جب بیٹے نے عقل کی آنکھ کھولی، بابا نے سامان جلدی سے آسمان پر جا رکھا، وہ شاہراہ ہے، اس جانب سے رواں ہے، وہ اس جانب سے صادر اور
وارد ہیں، خوب غور کر لے، ہم بیٹھے بیٹھے چل رہے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نئی جگہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، تو موجود وقت کے لیے اصل دولت نہیں لیتا ہے بلکہ مستقبل کی غرضوں کے لیے۔ بس اے چلنے والے مسافر، وہ ہے کہ اس کا چلنا اور رخ مستقبل کی طرف ہے، جس طرح بغیر تھکن کے دل کے پردے سے خیال کا لشکر پے در پے پہنچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام لوگ غیر حق کے وجود کو متدبہ سمجھتے ہیں، یہ اس سے نجات پا جاتا ہے۔ قضاء و قدر کے لامحدود سمندر کے مقابلے میں انسان کا علم و احساس کیا ہنر دکھا سکتا ہے؟ عالم شہود میں جو کچھ ہے وہ اس عالم غیب سے آیا ہے۔ کائنات جو خدائی حکم بجا لانے کی مشتاق ہے، عالم شہادت میں ایک نئی چیز آ کر پرانی چیز کی جگہ لے لیتی ہے۔ بیٹا باپ کی جگہ سنبھال لیتا ہے، باوا عالم آخرت کو سدھار جاتا ہے۔ یہ سمجھ کہ عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیان ایک بڑی کھلی سڑک ہے جس پر ہر وقت آمد و رفت ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ورنہ عمر کا جو دن گزر رہا ہے ہم اس میں عالم آخرت کی طرف چل رہے ہیں۔ انسان جو کاروبار کرتا ہے اور نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی وقتی ضرورت کے پیش نظر نہیں کرتا ہے بلکہ آئندہ کی بنا پر کاروبار کرتا ہے۔ تو بھی اپنی عمر کے مال کی تجارت آخرت کے پیش نظر صرف کر، موجودہ زندگی میں عمر صرف نہ کر۔ صحیح مسافر وہی ہے جس کی نظر منزل پر ہو، جس طرح خارجی موجودات کا سلسلہ ہے یہی صورت ذہنی موجودات کی ہے۔ مضامین اور خیالات عالم غیب سے دل میں آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ تصورات ایک کھیت کے نہیں ہیں تو آگے پیچھے دل کی جانب کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے تصورات لشکر در لشکر پیاس سے دل کے چشمے کی طرف دوڑتے ہیں، وہ گھڑے بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ظاہر اور غائب ہوتے رہتے ہیں۔ افکار کو آسمان کے ستارے سمجھ دوسرے آسمان کے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ تو نے سعد دیکھا، شکر ادا کر اور ایثار کر، تو نے نحس دیکھا، خیرات اور توبہ کر، ہم اس کے لیے کیا ہیں؟ اے میرے شاہ آ جائیے، میرے طالع کو با اقبال کر دیجیے اور گھما دیجیے، چاند کے انوار سے روح کو روشن کر دیجیے، کیونکہ روح ذنب کے اثر سے کالی ہو گئی ہے، روح ذنب کے اثر سے کالی ہو گئی ہے، روح کو اس چاند کے نور سے روشن کر دیجیے، کیونکہ بخار کے اثر سے میری جان کالی ہو گئی ہے، اس کو خیال اور وہم اور گمان سے چھڑا دیجیے، کنویں اور رسی کے ظلم سے اس کو چھڑا دیجیے، تاکہ ایک دل تیری اچھی دلداری سے پر نکال لے اور پانی اور مٹی سے اڑ جائے۔ اے میری جان کے مصر کے شاہ دستگیری کیجیے، اپنے اس قیدی کا عذر قبول کر لیجئے۔ اے مصر کے شاہ، عہد و پیمان میں درست مظلوم یوسف تیرے قید خانے میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پے در پے آنا یہ بتاتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ سے آ رہے ہیں اور ان کا مخزن ایک ہے۔ جس طرح پیاسے پانی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اسی طرح خیالات دل میں آتے رہتے ہیں اور اپنی پیاس بجھا کر واپس ہوتے ہیں، کچھ نمایاں رہتے ہیں اور کچھ بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ستارے آسمان میں گردش کرتے ہیں، خیالات دل کے آسمان میں گردش کرتے ہیں، جس طرح نجومی ستاروں کو سعد اور نحس سمجھتے ہیں، تو بھی ان خیالات کو ایسا ہی سمجھ۔ اچھا خیال ہو تو اس سے دوسرے کو بھی فیض پہنچا، برا خیال آئے تو صدقہ کر اور توبہ کر۔ فاسد خیالات کی نحوست سے بچنے کا علاج ہم نے صدقہ و استغفار بتایا، لیکن دراصل ان سے محفوظ رکھنا فضل خداوندی کا کام ہے۔ میرے منحوس حالات کو تبدیل کر دیجیے اور اس نحس کو گھما دیجیے تاکہ سعد طلوع کر آئے۔
نیکیوں کے نور سے روح کو روشن کر دیجیے، وہ گناہوں کے اثرات سے کالی پڑ گئی ہے۔ ذنب یا ذنب وہ نقطہ جس میں آ کر سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ میری روح کو معاصی کے خیالات سے نجات دے دیجیے، یعنی مضر اعمال۔ آپ کی عنایت اور مہربانی سے میرے دل پر پرواز پیدا ہو جائے گی، میرے دل میں پرے پرواز پیدا ہو جائے اور وہ دنیاوی دھندوں سے نجات پا جائے۔ مصر کے بادشاہ اور وزیر کو عزیز کہا جاتا تھا، یہاں حضرت حق تعالی مراد ہے، اور روح کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور خدا سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی نجات کے لیے خواب دیکھ لیجئے جلدی سے، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کاللہ یحب المحسنین، نقصان رسیدہ اور 7 کمزور بیل اس کے 7 موٹے بیلوں کو کھا رہے ہیں، 7 خشک اور برے اور ناپسند خوشے اس کی تازہ بالوں کو چر رہے ہیں۔ اے شاہ، اس کے مصر سے قحط برآمد ہو گیا ہے۔ اے شاہ، ہاں اس کو روانہ رکھیے، اس کو رواں نہ رکھیے۔ اے شاہ، میں تیری قید میں یوسف ہوں، نشانی عطا کر، ہاں مجھے عورتوں کے مکر سے نجات دے دے، اس عرش کی جانب سے جو میرا مسکن تھا۔ ماں کی شہوت نے مجھے گرایا کہ اترو، تو میں اس مکمل کمال سے گرا، ایک بوڑھی کے مکر سے رحم کے زندہ میں۔ روح کو عرش سے ٹوٹے ہوئے گھر میں لے آتا ہے، بے شک عورتوں کا مکر عظیم ہوتا ہے۔ میرا پہلا اور آخری نزول عورت سے ہوا، جبکہ میں روح تھا اور جبکہ میں جسم ہوں۔ لغزش کے بارے میں یوسف کی یہ زاری سن لیجئے، یا اس بے دل یعقوب علیہ السلام کے اوپر رحم کیجئے۔ شکوہ بھائیوں کا کروں یا عورتوں کا کہ جنہوں نے مجھے آدم کی طرح جنتوں سے گرا دیا، میں اسی وجہ سے خزاں کے پتے کی طرح مرجھایا ہوا ہوں کہ میں نے وصل کی بہش سے گیہوں کھا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عزیز مصر کے خواب میں یوسف علیہ السلام کی رہائی کی بشارت تھی۔ اللہ جب کہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو خود کیوں احسان نہ کرے گا؟ میرے گناہ میری بھلائیوں کو نگل رہے ہیں، مجھ میں نیکیوں کا قحط ہے، اس کو جائز نہ رکھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام زنانِ مصر کی سازش سے جیل خانے میں گئے تھے۔ انسان کی شہوت نفس اس کے عالم بالا سے گرنے کا سبب بنی۔ عالم علوی کی سکونت، ماں کی شہوت اس کا سبب بنی کہ میں رحم مادر میں قیدی بنا۔ پہلی بار نیچے اترنا روح کا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ضمن میں ہوا، وہ حضرت حوا علیہ السلام کی شہوت بطن کی وجہ سے وقوع میں آیا۔ دوسرا نیچے اترنا جسم کا تھا جو ماں کی شہوت کی وجہ سے ہوا اور جسم کی پیدائش ہوئی۔ یا تو میری زاری سن کر مجھ پر رحم کر دیجئے، یا میرا شیخ جو میرے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کا مصر پہنچنے کا سبب بنے جہاں وہ قید ہوئے، اور عورتوں کی سازش نے ان کو قید میں پھنسایا۔ مراد اس سے انسان کی قوت غضبیہ اور قوت شہوانی ہے جو گناہوں کا سبب ہیں۔ میرے معاصی مجھے قرب سے دور کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں خزاں کے پتے کی طرح مرجھایا ہوا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میں نے تیرا لطف اور اکرام دیکھا، وہ تیرے صلح کے سلام اور پیغام کو میں نے نظر بد کی وجہ سے کالا دانہ نکالا، میرے کالے دانے کو بھی نظر بد لگ گئی۔ آگے اور پیچھے سے ہر نظر بد کے دفیہ کے لیے صرف تیری نشیلی آنکھیں ہیں۔ اے شاہ، تیری حسین آنکھ نظر بد کو مغلوب اور ملیامیٹ کر دیتی ہے، وہ بہتر دوا ہے، بلکہ تیری آنکھ سے
کیمیا پہنچتی ہے، نظر بد کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔ شاہ کی آنکھ نے دل کے باز کی آنکھ پر اثر کیا ہے، اس کے باز کی آنکھ بہت باہمت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ پوری ہمت کی وجہ سے جو اس نے آنکھ سے حاصل کی ہے، شکار شاہ کا باز نر شیر کے علاوہ نہیں پکڑتا ہے۔ شیر کیا ہوتا ہے بلکہ وہ مانوی شاہ باز تیرا شکار بھی ہے اور تو اس کا شکار بھی ہے۔ دین کی چراگاہ میں جان کے باز کی آواز، لا احب العافلین یعنی میں غروب کر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں کے نعرے ہیں۔ دن کا باز جو تیرے لیے اڑ رہا ہے، تیری بے حد عطا سے اس کو آنکھ حاصل ہو گئی۔ ناک نے بو اور کان نے سننا تجھ سے حاصل ہے کیا، ہر حس کا حصہ مشرک ہے، جس حس کو تو غیب کی جانب راستہ عطا کر دے، اس حس میں موت اور بڑھاپے کی کمزوری نہیں ہوتی۔ تو مالک الملک ہے، تو جس کو کوئی چیز دے دیتا ہے تاکہ وہ حس حواس پر بادشاہی کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب میں نے تیرے لطف اور کرم پر نظر کی اور یہ پیغام سنا کہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے، تو شیطان کی نظر بد کو دفع کرنے کے لیے ہر مل نکال کہ اس کی دھونی دوں، یعنی توبہ کی، تو اس توبہ کو نظر بد لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل اس کی قبولیت ہے جو تیری پرلطف نظر کرم ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا مضبوط ذریعہ تیری نظر کرم ہے۔ تیری نظر کرم کی تاثیر تو یہ ہے کہ وہ نظر بد کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جن پر ہو جاتی ہے ان کے باز یعنی دل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ اب وہ دل صرف شیر نر یعنی امور آخرت کا شکار کھیلتا ہے۔ ان اولیاء کا مقصد امور آخرت کیا مانی صرف ذات خداوندی ہوتی ہے جس کے وہ طالب بن جاتے ہیں، اور ان اولیاء کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا دل جو تیری طلب میں پرواز کرتا ہے ان کو تیری عطا سے خاص حواس حاصل ہو جاتے ہیں، ان کے حواس خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ اب ان کے حواس کا تعلق عالم حقائق سے ہو جاتا ہے، اور ان حواس میں موت یا بڑھاپے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب ان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو جس طرح خدا مالک الملک ہے ان کے حواس کو بھی عوام کے حواس پر شاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کوشش کر تاکہ تیرا حس اوپر جائے، تاکہ حس کا کام اس سے بلند ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خطاب ہے کہ انسان کو ایسے ہی بالائی حواس حاصل کرنے چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت شب و دزداں کہ شاہ محمود میان ایشاں افتاد کہ من نیزک الشماعم او برحال ایشاں مطلع شد الآخر، یعنی رات اور چوروں کا قصہ کہ سلطان محمود ان میں پہنچ گیا کہ میں بھی تم میں کا ایک ہوں، اور ان کی حالت سے باخبر ہو گیا۔ رات کو جب سلطان محمود اکیلا گشت کر رہا تھا، چوروں کی قوم کے گروہ سے جا بھیڑا۔ انہوں نے اسے کہا، اے وفادار تو کون ہے؟ سلطان نے کہا، میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ ایک نے کہا، اے مکار گروہ، ہر ایک اپنا ہنر بیان کرے تاکہ دوستوں سے قصہ گوئی میں کہے کہ وہ فطرت میں کیا ہنر رکھتا ہے۔ ایک نے کہا، اے ہنر کے دعوے دار گروہ، میرے دونوں کانوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں جان لیتا ہوں کہ کتا آواز میں کیا کہتا ہے۔ قوم نے اس سے کہا،
تو دینار میں سے 2 دانگ ہے۔ دوسرے نے کہا اے زر کے پجاری گروہ، مکمل خاصیت میری آنکھ میں ہے، جس کو میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں میں اس کو بے شبہ دن میں پہچان لوں۔ ایک نے کہا میری خصوصیت بازو میں ہے، میں ہاتھ کی طاقت سے نقب لگا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری خصوصیت ناک میں ہے، میرا کام مٹیوں میں سے بو سونگ لینا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے جس کے بالا ہونے کے نفع کو واضح کیا ہے، اس حکایت سے حس کے بالا ہونے کے نفع کو واضح کیا ہے۔ اکیلا گھوم رہا تھا، چوروں نے سلطان محمود سے دریافت کیا تو کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ ایک چور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہر ایک اپنا ہنر ظاہر کرے۔ ایک چور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہر ایک اپنا ہنر ظاہر کرے۔ ایک نے کہا میں کتے کی بولی سمجھ لیتا ہوں۔ درہم کے چھٹے حصے کو دانگ کہتے ہیں اور درہم دینار کا 10واں حصہ ہے۔ دانگ دینار کا 60واں حصہ ہوا، یعنی یہ کوئی قابل وقت ہنر نہیں ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ تاثیر ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہوں، دن کو اس کو فوراً پہچان لیتا ہوں۔ ایک نے کہا میرے بازو میں اس قدر طاقت ہے کہ پنجے کے زور سے بغیر کسی اوزار کے دیوار میں نقب لگا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری ناک کی یہ خصوصیت ہے کہ زمین کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ کانے ہیں، سر الناس المعادن کا راز حاصل ہو گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس وجہ سے فرمایا ہے، میں جسم کی مٹی سے جان لیتا ہوں کہ اس میں کتنا نقد ہے اور وہ بلا شبہ کیا رکھتا ہے۔ ایک کان میں بے اندازہ سونا داخل ہے، دوسری میں آمدنی خرچ سے کم ہوتی ہے۔ میں مجنوں کی طرح مٹی کو سونگھ لیتا ہوں، بغیر غلطی کے لیلا کی خاک کو پا لیتا ہوں۔ میں ہر لباس میں سے ہمیشہ سونگھ لیتا ہوں، خواہ یوسف ہو اور خواہ شیطان ہو۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ یمن کی جانب سے بو پاتے ہیں، اس سے میری ناک نے ایک حصہ پا لیا کہ کون سی مٹی سونے کی پڑوسی ہے یا کون سی مٹی خالی اور ابتر ہے۔ ایک نے کہا میرے پنجے میں یہ خاصیت ہے کہ پہاڑ کی اونچائی پر کمند پھینک دیتا ہوں، قلعہ خواہ کتنا ہی اونچا ہو اس کے کنگرے میں مضبوط کمند ڈال دیتا ہوں۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ ان کی روح نے کمند ڈالی، یہاں تک کہ وہ کمند ان کو آسمان کی جانب لے گئی۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ انہوں نے سخت کمند ڈالی، وہ کمند ان کو نصیبے اور تخت کی جانب لے گئی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیت معمور پر کمند ڈالنے والے، میری جانب سے سمجھ، ما رمیت اذ رمیت، یعنی تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا۔ پھر سب نے اس سلطان سے پوچھا کہ اے معتمد، تیری خصوصیت کس چیز میں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان سونے چاندی کی کانوں کی طرح کانے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے معنی اس قصے سے سمجھ میں آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں کے اوصاف مختلف تھے، اسی طرح دین سے متعلق خواص انسانوں میں مختلف ہیں۔ اس چور نے کہا میں زمین کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں یہاں کس قدر مال دفن ہے۔ کسی کان میں بے اندازہ سونا ہوتا ہے، کسی میں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کھدائی کا خرچہ بھی نکل سکے۔
مجنوں کو لیلا کی قبر کسی نے نہ بتائی، اس نے مٹی سونگ کر اس کی قبر پہچان لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدائی سانس وہاں سے محسوس کر رہا ہوں، اور یمن کی طرف اشارہ فرمایا، اسی طرح کے سونگنے کا مجھے بھی حصہ مل گیا ہے۔ ایک چور نے کہا، میرے پنجے میں یہ خصوصیت ہے کہ میں پہاڑ جیسے بلند قلعے کی دیوار پر بھی کمند پھینک دیتا ہوں، بلند قلعے کے کنگرے میں مضبوط کمند ڈال دیتا ہوں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عشق الہی کی کمند پھینکی، جس کے ذریعے وہ معراج میں آسمان تک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمند پھینکی جو آپ کو تخت الہی، عرش اور بخت یعنی قرب الہی تک لے گئی، یعنی بیت المعمور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس کی بھی سیر کی۔ اس کمند اندازی کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں کنکریوں کا پھینکنا آپ کا فعل نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میری خاصیت میری داڑھی میں ہے کہ میں مجرموں کو سزاؤں سے چھڑا دیتا ہوں جب مجرموں کو جلادوں کے سپرد کرتے ہیں۔ جب میری داڑھی ہل جاتی ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، جب میں رحم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں وہ اس قتل اور پریشانی کو لپیٹ دیتے ہیں۔ قوم نے اس سے کہا کہ تو ہی ہمارا قطب ہے کہ مشقتوں کے دن خلاصی کا باعث تو ہوگا۔ اس کے بعد سب مل کر باہر نکلے، اس مبارک سلطان کے قلعے کی طرف چلے۔ جب کتے نے داہنی جانب سے آواز کی، اس نے کہا، کہتا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ دوسرے نے ٹیلے کی مٹی سونگی، بولا، یہ ایک بیوہ کے گھر کی ہے۔ پھر کمند کے استاد نے کمند پھینکی، یہاں تک کہ وہ بلند دیوار کے اس طرف پہنچ گئے۔ جب اس نے دوسری جگہ مٹی سونگی، بولا، بادشاہ کا بے مثال خزانہ ہے۔ نقب لگانے والے نے نقب لگایا، خزانے میں پہنچ گیا۔ ہر ایک نے مخزن سے سامان نکالا، بہت سونا اور زربفت اور بھاری جواہر۔ قوم لے گئی اور جلد چھپا دیا۔ سلطان نے معین طور پر ان کی قیام گاہ دیکھ لی، ان کا حلیہ اور نام اور پناہ گاہ اور راستہ۔ اپنے آپ کو ان سے چھپا کر واپس ہو گیا۔ دن میں کچہری میں وہ سرگزشت سنائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلطان نے چوروں کے سوال پر فرمایا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ میں جب داڑھی ہلاؤں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ جب مجرموں کو جلاد کے سپرد کر دیں اور میں ان کی رہائی کے لیے سر سے اشارہ کر دوں جس سے داڑھی ہل جائے گی تو وہ مجرم فوراً چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوروں نے کہا، تو ہمارا قطب اور پیش رو ہے، کیونکہ مصیبت اور گرفتاری کے وقت تو ہی کام آئے گا۔ اس گفتگو کے بعد سب لوگ چوری کرنے چل دیے۔ ایک کتا بھونکا تو جس چور نے اپنی خاصیت یہی بتائی تھی اس نے کہہ دیا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ شاہی قلعے کی بلند دیوار پر کمند ڈال دی۔ قلعے کی فصیل کے اندر پہنچ کر اس نے مٹی سونگ کر بتا دیا کہ یہاں بادشاہ کا بے مثال خزانہ ہے۔ نقب لگانے والے نے صرف ہاتھ کے ذریعے نقب لگا دیا اور چوروں نے خزانے کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ سونا اور زربفت، کپڑا اور جواہر زمین میں دفن کر دیے۔ سلطان اس سب کو پہچان چکا تھا اور اس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ سلطان چپکے سے ان سے جدا ہو کر واپس ہو گیا اور دن میں کچہری میں پہنچ کر رات کی سب سرگزشت سنا دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر مست سپاہی روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے چوروں کو پکڑ لیا اور باندھ لیا۔ وہ دست بستہ کچہری میں آئے اور اپنی جان کے ڈر سے لرزنے لگے۔ جب سلطان کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ چاند جیسا سلطان ان کا رات کا یار تھا، وہ شخص کہ جو جس رات
جس پر رات کو نظر ڈال دیتا دن میں دیکھتا تو بلا شبہ پہچان لیتا۔ اس نے سلطان کو تخت پر دیکھا اور کہا، یہ گزشتہ رات ہمارا ساتھی اور رات کو چکر لگانے والا تھا، وہ کہ جس کی داڑھی میں یہ اس قدر خاصیتیں ہیں۔ ہماری یہ گرفتاری بھی اس کی جستجو کی وجہ سے ہے۔ اس کی آنکھ لامحالہ سلطان کو جاننے والی تھی۔ پہچان لینے کے بارے میں مجمع سے ہونٹ کھولا۔ اس نے کہا، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سلطان تھا، وہ ہمارا کام دیکھ رہا تھا اور ہمارا راز سن رہا تھا۔ میری آنکھ نے راستہ پا لیا، رات سلطان کو پہچان لیا، تمام رات اس کے چاند جیسے چہرے سے عشق بازی کی۔ میں اس سے اپنی قوم کو مانگ لوں گا، کیونکہ وہ جاننے والے سے کبھی منہ نہ موڑے گا۔ عارف کی آنکھ کو دو جہان کے امن سمجھ، کیونکہ ہر شاہ نے اس سے مدد پائی ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زخم کے سفارشی ہوئے ہیں، کیونکہ حق کے سوا سے ان کی آنکھ مازاغ تھی۔ دنیا کی رات میں جبکہ سورج پوشیدہ ہے، وہ اللہ کو دیکھنے والے تھے اور اسی سے ان کی امید تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے کہہ دینے پر چوروں کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ ہو گئے اور انہوں نے چوروں کو گرفتار کر کے ان کی مشکیں کس دیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ سلطان تو رات ان کا ساتھی تھا۔ جس چور کی آنکھ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں دیکھے ہوئے انسان کو دن میں پہچان لیتا تھا، اس نے کہا، سلطان تو رات ہمارے ساتھ تھا۔ سلطان کی داڑھی میں بہت خصوصیتیں ہیں، اس کی جستجو سے ہی ہماری گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ چونکہ بادشاہ کو وہ چور پہچانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے کا مصداق یہی سلطان ہے۔ اس نے ہمارے سارے کارنامے اور راز دیکھ لیے ہیں۔ میں رات میں ہی سلطان کو پہچان گیا تھا اور اس کے چہرے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے بادشاہ جان پہچان والوں سے مروت برتتا ہے، ان کی بات نہیں ٹالتا۔ میں تم لوگوں کی سفارش کر کے چھڑا لوں گا۔ چور کے عارف ہونے سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عارفین باللہ کا ذکر شروع فرما دیا کہ ان کی آنکھ دونوں جہان کے لیے باعث امن ہے اور ہر بادشاہ ان سے مدد حاصل کرتا ہے اور وہ بقائے عالم کا سبب ہوتا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے بارے میں قرآن نے ما زاغ البصر فرمایا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر صرف ذات حق تھی اور غیر سے وہ پھری ہوئی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق ملا اور حشر میں باعث امن بنے۔ دنیا رات ہے اور اس میں سورج یعنی ذات حق مخفی ہے، پھر بھی آپ کی منظور نظر ذات حق ہے اور وہ وعدے کی بنیاد پر ذات حق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اور امن دینے کے بارے میں پر امید تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علم نشرہ سے ان کی دونوں آنکھوں نے سرما پایا، وہ دیکھ لیا جس کو جبرائیل علیہ السلام نے برداشت نہ کیا۔ جس یتیم کے اللہ تعالیٰ سرما لگا دے وہ یکتا موتی ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اس کا نور ذروں پر غالب ہو جائے، وہ ایسے مطلوب کا طالب بن جائے۔ اس کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے، لا محالہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام شاہد رکھ دیا، گواہ کا اعلیٰ زبان اور تیز نگاہ ہے، کیونکہ آپ کے رات کو بیدار رہنے والے قلب سے کوئی راز
گریز نہیں کرتا، مدعی خواہ ہزار سر پٹخے، قاضی کان گواہ کی طرف کرتا ہے۔ قاضیوں کا فیصلہ کرنے میں یہی فن ہے، ان کے گواہ دو روشن آنکھیں ہیں۔ گواہ کی بات اس وجہ سے آنکھ کی قائم مقام ہے کیونکہ اس نے بے غرض آنکھ سے حقیقت کو دیکھا ہے۔ مدعی نے دیکھا ہے لیکن غرض کے ساتھ، غرض دل کی آنکھ کے لیے پردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو زاہد بن جائے تاکہ غرض کو چھوڑ دے اور گواہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غرض کو چھوڑ دے تاکہ تیری بات ہمارے نزدیک مقبول ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم نشرہ سے مراد قرآن میں مذکور ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے اور اس کی شرح صدر کا سرما آپ کی آنکھوں میں تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجلیات کو بھی دیکھ لیا جن کو جبرائیل علیہ السلام نہ دیکھ سکے اور سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھے۔ ایسا سرما کسی یتیم کے لگ جائے تو وہ در یکتا اور ہادی بن جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اس کی روشنی کے مقابلے میں دوسروں کی بصیرت سورج کے بالمقابل ذروں کی چمک ہے، پھر وہ اس بصیرت کے ذریعے ایسے ہی مطلوب یعنی ذات حق کا طالب بن جاتا ہے، پھر اس کی نظر کے سامنے لوگوں کے احوال واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یعنی دیکھنے والا، گواہ کا لقب عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شاہد اور گواہ قرار دیا گیا ہے۔ گواہی کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک تو یہ کہ گواہ کے زبان ہو تاکہ عدالت میں گواہی دے سکے، دوسرے یہ کہ آنکھ تیز ہو جس سے وہ واقعے کو دیکھ سکے، لہٰذا آپ میں یہ دونوں چیزیں مکمل تھیں۔ چونکہ آپ کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا، اس لیے آپ کے ایسے بیدار قلب سے کوئی راز چھپا نہ رہتا تھا، بلکہ آپ کو اس راز پر ایسا ہی یقین ہوتا تھا جیسا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو۔ صرف مدعی کے کہنے پر قاضی اس کے قول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے بلکہ گواہی کو سنتا ہے۔ قاضیوں کا یہی طریقہ ہے اور ان کو گواہ کے ذریعے علم مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، تو گویا گواہ قاضی کی آنکھ ہے۔ گواہ کی گواہی قاضی کے لیے مشاہدہ اس لیے تھی کہ اس گواہ نے بے غرضی کے ساتھ اس واقعے کو دیکھا ہے، مدعی نے بھی اس بات کو دیکھا ہے لیکن اس کی غرض نے اس واقعے کے بعض پہلوؤں کو مخفی کر دیا ہے، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ انسان بے غرض بن جائے تاکہ اس کو گواہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ غرضیں آنکھ کا پردہ ہیں، وہ نظر پر پردے کی طرح لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کل کو اچھے برے کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ حبک الاشیاء یعمی و یسم، یعنی چیزوں سے تیرا محبت کرنا اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ ان کے دل میں جب سورج نے نور افشانی کی، ان کے سامنے ستاروں کی قدریں نہ رہیں، تو انہوں نے اسرار کو بغیر پردے کے دیکھ لیا۔ مومن اور کفار کی روح کی رفتار کو اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز زمین اور بلند آسمان میں آدمی کی روح سے زیادہ مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسے شخص نے اپنی مدد تو آنکھیں کھول لی ہیں، اپنی مدد تو کی آنکھیں کھول لی ہیں، جو احادیث میں بلندی والا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رتب دیا، بس سے لپیٹ کھول دیا،
اللہ تعالیٰ نے رتب دیابت سے لپیٹ کھول دیا، روح پر من امر ربی سے مہر لگا دی۔ پھر جب اس معزز آنکھ نے روح کو دیکھ لیا تو اس پر کوئی چیز مخفی نہ رہے گی، وہ ہر جھگڑے میں کامل گواہ ہوگا، آپ کی بات ہر درد سر کے خمار کو توڑ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا نام عدل ہے، گواہ اس کا مقرب ہوتا ہے، اس اعتبار سے دوست کی آنکھ عادل گواہ ہے۔ دل دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، کیونکہ بادشاہ کی نظر گواہ پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی محبت کا راز اس کی تمام تر پردہ سازی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی غرضیں اس کو گواہی کے لیے ناقابل بناتی ہیں۔ تم دریا کا پانی، رم فناک مٹی، اس سے مراد رتب دیابس ہوتا ہے۔ انسان کو محبوب کی برائی نظر نہیں آتی، نہ وہ اس کی بری بات کو سنتا ہے۔ نور خداوندی کی وجہ سے آپ کا علم و معرفت اس قدر مکمل تھا کہ دوسروں کا علم اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار مخفی نہ تھے، اور آپ جان گئے تھے کہ مومن کی روح کی رفتار کس طرف ہے اور کافر کی روح کی رفتار کدھر ہے۔ دونوں جہان میں روح سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول لیا، ان کو تمام معلومات حاصل ہو گئیں، لیکن روح کی حقیقت ان کے لیے بھی واضح نہ ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن نے صرف مجملاً اس قدر فرمایا کہ وہ خدائی امر سے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روح کو دیکھ لیا تو پھر آپ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرار کا بھی مشاہدہ ہے تو قیامت میں آپ گواہ بنیں گے، اور آپ کی گواہی اختلاف کے درد سر کو رفع کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت کا درجہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے، اور جس گواہ میں عدالت ہوتی ہے وہ عادل کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ عادل گواہ ہونے کے اعتبار سے دوست یعنی حق تعالی کی قوت باصرہ ہیں۔ چونکہ عادل گواہ حاکم کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے قلب اللہ کا منظور نظر اور محبوب ہے، چونکہ وہ بھی عادل گواہ ہے۔ اللہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہی اسماء عالم کا وہی ایجاد عالم کا سبب بنی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے لولاک فرمایا ملاقات میں معراج کی رات میں ہمارے عاشق نے، یہ قضائے خداوندی بھلے اور برے پر حاکم ہوتی ہے، کیا قضائے خداوندی پر گواہ حاکم نہ ہوگا؟ وہ ذات جو قضائے خداوند کی قیدی تھی، قضائے خداوندی میں حاکم بن گئی۔ اے مرتضیٰ کی تیز آنکھ، شاباش ہے۔ جاننے والے نے پہچانے ہوئے سے درخواست کی کہ اے اچھے برے میں ہمارے نگراں، اے کہ تو بھلائی اور برائی میں ہمارا مشیر ہے، ہم دل کے اشاروں سے بے خبر ہیں۔ اے وہ کہ دن اور رات میں وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ سبب کو دیکھنا ہماری آنکھ کا پردہ بنا ہے، میری آنکھ دوسری آنکھوں سے ممتاز ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے رات میں سورج نظر آ گیا۔ اے کامل، تیری مشہور مہربانی ہو چکی ہے، احسان کا کمال اس کے مکمل کر دینے میں ہے۔ رب اتمم نورنا فی الساہرہ والنجا من مفسدحات القاہرہ۔ اے رب، ہمارے نور کو محشر میں مکمل کر دے اور ہمیں رسوا کرنے والے قہروں سے نجات دے۔ رات کے دوست کو فراق کا دن نہ دے، قربت دیکھی ہوئی جان کو دوری نہ دے۔ تیری دوری درد اور عذاب سے بھری ہوئی موت ہے، خصوصاً وہ دوری جو وصال کے بعد ہو۔ جس نے
نے تجھے دیکھا ہے اس کو اندیکھا نہ بنا، اس کے اگے ہوئے سبزے پر پانی چھڑک دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ ایجاد عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے فرمائی گئی، اسی لیے شب معراج میں حضور سے یہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ حاکم کا حکم سب انسانوں پر حاکم ہے، لیکن حاکم کا حکم شاہد کے تابع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام بشریت کے اعتبار سے قضا کے محکوم تھے، لیکن چشم بصیرت کی وجہ سے شاہد اور گواہ بنے، تو آپ کو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کا حکم بنا دیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ عارف مخلوق کی امان کا سبب ہوتا ہے، اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں عارف یعنی انبیاء اور اولیاء اللہ نے معروف یعنی حضرت حق سے بہت سی درخواستیں کی ہیں جن کا مولانا ذکر فرماتے ہیں۔ ہمارا دل ہمیں بھلائی کے اشارے کرتا ہے لیکن ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، یعنی بسا اوقات ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ سبب یعنی عالم اسباب کی مشغولیت ہمارے لیے پردہ بن گئی ہے۔ مشاہدے کے بھی مراتب ہیں، عارف باوجود مشاہدے کے اور اعلیٰ مرتبے کے لیے دعا کرتا ہے اور اعلیٰ مرتبے کے لیے دعا کرتا ہے، تو انعام میں منتہی ہے اور تیرا یہ لطف ایک درجے کا مشاہدہ ہو گیا ہے جو مجھے حاصل ہے، لیکن تیری عطا کا کمال یہ ہے کہ مجھے مزید مراتب عطا کر دے۔ تو نے جب دنیا میں کرم فرمایا تو آخرت میں بھی کرم فرما دے۔ یار شب اس عارف چور کی طرف تلمی ہے، وصال کے بعد فراق بڑی مصیبت ہے، جس کو ایک بار دیدار حاصل ہو چکا ہے اب اس کو دیدار سے محروم نہ کر بلکہ اس کے سبزۂ دید میں اور بالیدگی فرما دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے روش میں لاپرواہی نہیں کی، تو بھی عذاب میں لاپرواہی نہ برت، خبردار اپنے چہرے سے اس کو دور نہ کر جس نے ایک بار تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ تیرے غیر کے چہرے کا دیدار گلے کا توق ہے۔ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، کل شیء ما سوی اللہ باطل، وہ باطل ہیں اور مجھے خوبی دکھاتی ہیں کیونکہ باطل باطلوں کو کھینچتا ہے۔ ایک ایک ذرہ جو اس زمین اور آسمان میں ہے اپنی جنس کے لیے کہربا جیسا ہے۔ میدا روٹی کو ٹھہراؤ کی جگہ تک کھینچتا ہے، جگر کی حرارت پانی کو کھینچتی ہے، آنکھ ان کوچوں سے معشوقوں کو کھینچنے والی ہے، دماغ چمنوں سے خوشبوؤں کا جویاں ہے کیونکہ آنکھ کی حس رنگ کو کھینچنے والی ہے، دماغ اور ناک عمدہ خوشبوؤں کو کھینچتے ہیں۔ اے رازوں کو جاننے والے خدا، ان کششوں سے تو اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ہمیں امن دے دے۔ اے خریدار، تو کششوں پر غالب ہے، مناسب ہوگا اگر تو بچھڑے ہوئوں کو خرید لے۔ اس نے سلطان کی جانب منہ کیا جس طرح پیاسا ابر کی جانب، جو کہ شب قدر میں بدر کی طرح، کیونکہ اس کی زبان اور جان اس سے وابستہ تھی، اس سے متعلق، اس سے جرأت سے بات کرنے والا ہوگا۔ اس نے کہا ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ جان مٹی کی قیدی، بدلے کے دن تو جان کا سورج ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں نے تجھ سے کسی وقت استغنا نہیں برتا، تو بھی مجھ سے استغنا نہ برت۔ جس کو دیدار کا قرب حاصل ہو چکا ہے اب اس کو محروم نہ کر۔ تیرے ماں سوا کو دیکھنا وبال جان ہے کیونکہ تیرے سوا ہر چیز لغو اور فانی ہے۔ چونکہ میں خود باطل ہوں اس لیے یہ باطل چیزیں مجھے اچھی نظر آتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس عالم کی ہر چیز اپنی ہم جنس کے لیے باعث کشش ہے۔
میدا روٹی کو، جگر کی گرمی پانی کو کھینچتی ہے۔ معشوق بن سور کر نکلتے ہیں تاکہ ان کو کوئی دیکھے تو آنکھ ان کو کھینچتی ہے۔ دماغ خوشبو کی تلاش کرتا ہے، آنکھ میں اور رنگ و روپ میں مناسبت ہے، ناک اور دماغ اور خوشبوؤں میں مناسبت ہے۔ ان باطلوں میں جو ہمارے لیے کشش ہے، تو اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ان کششوں سے ہمیں بچا دے۔ ان سب کششوں پر تو غالب ہے، اگر ہم درماندوں کو تو کھینچ لے تو تیری کشش کے شایان شان ہوگا۔ شاہ شناس ذرے یعنی ستارے یعنی شاہ کے عارف چور نے بادشاہ کی طرف اس طرح رخ کیا جیسے کہ پیاسا ابر کی طرف کرتا ہے، اس شاہ کی طرف جو شب قدر کا 14ویں کا چاند تھا، چونکہ اس کی اور شاہ کی جان پہچان تھی، اس لیے درخواست میں اس نے ہمت سے کام لیا۔ اس شاہ شناس نے عرض کیا، ہم اس وقت مقید ہو گئے ہیں جیسا کہ روح جسم میں مقید ہے۔ حشر میں حضرت حق تعالی روح کے لیے باعث راحت بنے گا، جس طرح دنیا میں سورج روح کے انشراح اور راحت کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مخفی رفتار کے سلطان، اس کا وقت آ گیا کہ تو کرم کر کے بھلائی کے لیے داڑھی ہلا دے۔ ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی، ان سب ہنروں نے بدبختی بڑھائی، ان ہنروں نے ہماری گردن باندھ دی، ان منصبوں سے ہم اوندھے اور پست ہیں۔ وہ ہنر اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے، مرنے کے دن ان فنوں سے مدد نہیں ہے۔ اس بہترین حواس والے کی اس خصوصیت کے علاوہ کہ اس کی آنکھ رات میں سلطان کو پہچاننے والی تھی، وہ سب ہنر راستے کے چھلاوا تھے بجز اس آنکھ کے جو سلطان سے آگاہ تھی۔ باریابی کے دن سلطان کو اس سے شرم آ گئی، اس لیے کہ رات میں سلطان کے چہرے پر اس کی نظر تھی۔ وہ کتا جو محبوب سلطان سے واقف تھا، اس کا لقب خود سگے کہف رکھنا چاہیے۔ کان کی خاصیت بھی بھلی تھی، کیونکہ وہ کتے کی آواز سے شیر سے آگاہ تھا۔ کتا جب رات کے محافظ کی طرح بیدار ہے، وہ شاہوں کی شب خیزی سے بے خبر نہیں ہے۔ خبردار، بدناموں سے ذلت محسوس نہ کرنی چاہیے، ان کے رازوں پر ہوش مسلط رکھنا چاہیے۔ جو خود ایک بار بدنام ہو گیا ہو، خود نام ڈھونڈنا اور خام نہ ہونا چاہیے۔ اے مخاطب، بہت سا سونا ہے کہ اس کو سیاہ رنگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹ اور نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ ہر شخص ہمارے راز کا کب پتہ لگا سکتا ہے۔ دونوں آنکھیں کھول، ہماری جانب آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہمیں قید سے رہائی دلا دیں۔ دوسرے ساتھیوں کے ہنر تو ہماری قید کا باعث بن گئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں یہ آیت ہے، اور چوروں کی جو خصوصیات تھیں وہ سب تباہی اور قید کا سبب بنی۔ صرف اس چور کی خصوصیت کام آئی جو رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لیتا ہے۔ وہ آنکھ کام آئی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا۔ بدلے کے دن بادشاہ کو اس کو سزا دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ جس کتے نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا، وہ کتا بھی اس قابل ہے کہ اس کو اصحاب کہف کا کتا کہا جائے۔ چور کتے کی آواز کو سن کر سمجھ لیتا تھا کہ اس کی خاصیت بھی اچھی تھی، اس لیے کہ اس سے اس کو شیر یعنی شاہ سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اب مولانا ایک مستقل مضمون بیان فرماتے ہیں کہ کتا جو شب بیداری کرتا ہے وہ شب خیزوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور یہ کتے میں خوبی ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کتے جیسے بدنام جانور سے بھی بالکل نفرت کرنا مناسب نہیں، اس کے پوشیدہ اچھے اوصاف پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی یک بار بدنام ہو گیا ہے تو کسی کو محض اس کا
نام ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو خامکار بنانا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی مضمر ہو، محض ظاہر پر حکم نہ لگانا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات خالص سونے کو کالا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی نہ لوٹے۔ وہ سیاہ سونا زبان حال سے کہتا ہے کہ ہر شخص میرے راز کو نہیں سمجھتا ہے، تو میرے پاس آ کر دیکھ تب راز سمجھے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ گاؤ بحری کہ گوہر کاویانی اسقار دریا برآوردہ شب بر ساحل دریا نہد او در درخش او تاب آمی چرد او باز رگان از کمین بیرون آید چون گاؤ از گوہر دور تر رفتہ باشد باز رگاں بلجم او باگل تیرا گوہر را پوشاند او بر درخت گریزد، یعنی اس سمندری بیل کا قصہ جو ایک قیمتی گوہر دریا کی گہرائی سے نکال کر رات کو دریا کے کنارے پر رکھتا ہے اور اس کی روشنی اور چمک میں چرتا ہے، اور تاجر گھاٹ سے باہر آتا ہے۔ جب بیل گوہر سے زیادہ دور چلا جاتا ہے، تاجر تلچھٹ اور کالی مٹی سے چھپا دیتا ہے اور درخت پر بھاگ جاتا ہے۔ دریائی بیل سمندر سے گوہر لاتا ہے، چراگاہ میں رکھتا ہے اور اس کے گرد چرتا ہے۔ دریائی بیل گوہر کے نور کی شعاع میں جلد سنبل اور سوسن چرتا ہے، اسی لیے دریائی بیل کا فضلہ عنبر ہے کہ اس کی غذا نرگس اور نیلوفر ہے۔ جس کی روزی اللہ تعالی کا نور ہے، اس کے ہونٹ سے حلال جادو کیوں نہ پیدا ہوگا؟ شہد کی مکھی کی طرح جس کی غذا وہی ہو، اس کا گھر شہد سے پر کیوں نہ ہوگا؟ اور وہ بیل گوہر کے نور میں چرتا ہے، اچانک گوہر سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر موتی پر کالی کیچڑ رکھ دیتا ہے تاکہ چراگاہ اور سبزہ زار تاریک ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے سے بھی یہی بتایا ہے کہ سمندری موتی کو دریائی بیل نہ پہچان سکا، اس لیے کہ اس کی نظر ظاہر پر رہی، اس کے باطن سے واقف تھا، تاجر اس کے باطن سے واقف تھا، لہٰذا وہ اس کو لے گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عنبر کو دریائی بیل کا گوبر قرار دیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کا فضلہ قرار دیا ہے، کچھ سمندری چشمے کی پیداوار مانتے ہیں اور بعض لوگ دریائی گھاس سمجھتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دریائی بیل کا خوشبودار چیزوں کے کھانے کا نتیجہ خوشبودار ہے، اسی طرح اگر کوئی ذکر اللہ کے نور کی روحانی غذا حاصل کرے گا تو اس کی زبان سے سحر حلا یعنی مؤثر کلام جاری صادر ہوگا۔ جو شخص وحی الہی سے خوراک حاصل کرے گا، اس کا گھر یعنی منہ شہد سے کیوں نہ پر ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر تاجر شخص درخت پر بھاگ جاتا ہے، بیل اس کو سخت سینگ سے ڈھونڈتا ہے، وہ بیل 20 مرتبہ چراگاہ کے گرد دوڑتا ہے تاکہ اس مخالف کو سینگ میں بیندھ لے۔ جب بیل اس سے نا امید ہو جاتا ہے، اس جگہ آتا ہے جہاں گوہر رکھا تھا، درے شہسوار پر کیچڑ دیکھتا ہے، وہ شیطان کی طرح مٹی سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان مٹی کے درمیان سے اندھا اور بہرا ہے۔ بیل کیا جانے کہ مٹی میں گوہر ہے۔ نیچے اترو، اہبتوں نے جان کو پستی میں ڈال دیا، حیض نے اس کو نماز سے محروم کر دیا۔ اے ساتھیو، اس نیند اور اس قول سے اتقوا ان الہوی حیض الرجال
یعنی بچو، نفسانی خواہش مردوں کا حیض ہے، تم نیچے اترو، نے جان کو جسم میں ڈال دیا تاکہ عدن کا موتی مٹی میں چھپ جائے، اس کو تاجر جانتا ہے نہ کہ بیل، اہل دل جانتے ہیں نہ کہ ہر مٹی کھودنے والا، جس مٹی کے دل کے اندر گوہر ہے اس کا گوہر دوسری مٹی کا مخبر ہے، وہ مٹی جس نے اللہ تعالیٰ کے نور سے چھڑکاؤ حاصل نہ کیا، وہ موتیوں سے پر مٹی کی صحبت برداشت نہ کر سکی، یہ بات آخر نہیں رکھتی، ہمارا چوہا نہر کے کناروں پر ہمارے کان میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ جوہری تاجر اس گوہر کو کیچڑ میں دبا کر درخت پر چڑھ گیا، سخت مضبوط سینگ، جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف ظاہر کو دیکھا اور ان سے گریز کیا، اسی طرح یہ دریائی بیل اس گوبر کے اوپر کی مٹی کو دیکھ کر گریز کرتا ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے باطنی اوصاف سے اندھا بہرا تھا، اسی طرح بیل یہ نہ سمجھا کہ اس مٹی کے اندر گوہر ہے۔ اہبتو کا مطلب ہے کہ عوام کی روح کو تکوینی اعتبار سے نیچے اترو کے حکم نے پستی میں ڈال دیا، پھر گناہوں کے ارتکاب نے اس کو اور بدتر کر دیا۔ نفسانی خواہش انسان کو نماز یعنی قرب الہی سے محروم کر دیتی ہے۔ عالم بالا سے روح کا جسم میں آنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ادنی موتی کا مٹی میں چھپ جانا۔ جب روح جسم میں آ گئی تو اب اس کو جوہری پہچان سکتا ہے، عام انسان دنیا دار نہیں سمجھ سکتا۔ جس مٹی میں گوہر ہوتا ہے وہ گوہر والی دوسری مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ مشہور ہے ولی ای سنا، جس جسم پر اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ ہم چوہے کی بات بھولے نہیں ہیں، اس کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ چوہے نے مینڈک کو دریا سے بلانے کے لیے وہ ڈورا کھینچا جو مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔